ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا ضد له ولا ند له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال في مقام آخر: قد أفلح من تزكى. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن کا. اتر کر ہیرا سے وہ سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ بھی ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم بھی اجالا تھا. میرے معزز سامعین، بھائی، دوست، بزرگوں، رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم ذات نے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیوں کے اندر روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج عید الفطر کا دن ہے. یہ رمضان مبارک کے روزے اور تراویح کے صلے کے بدلے میں عید الفطر کے دن اللہ اجر عظیم عطا کرتے ہیں. مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان جیسی مبارک گھڑیوں کو مسلمان کے لیے میسر ہو جائے. حدیث مبارکہ مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اگر مسلمان کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی ساعت کتنی مبارک ہیں تو میرا ان کی تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان رہے. رمضان کے اندر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
शयातीन को जकड़ दिया जाता है और हर इबादत का अजर 70 गुना कर दिया जाता है। और रोजेदार का सिला अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद अता करता हूं। मेरे भाइयों, हर इबादत मुसलमान नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज कितना अजीम फरीज़ा है, उसकी अदायगी को सर अंजाम देता है, दीगर सदका खैरात करता है, दीगर इसके अलावा तहज्जुद पढ़ता है, जिहाद करता है, दीगर बड़े बड़े इबादत के कारनामे सर अंजाम देता है, उसका सवाब मलाइका को हुक्म दिया कि तुम लिखो, लेकिन रोजा मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा है, मेरे लिए भूख को, प्यास को, तकलीफ को बर्दाश्त किया है, इसका सिला भी मैं खुद अता करूंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए फरमाया सोम अली व नजज़ी बी, रोजा मेरे लिए है, मैं इसका बदला अता करूंगा। मेरे अज़ीज़ सामीन भाइयों, दूसरी रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमजान के रोजे रखने वाला, रात को तरावी पढ़ने वाला यकीन ईमान के साथ और इनकी अदायगी करेगा तो रब्बे करीम उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। कितने बड़े एजाज की बात है कि थोड़ा अमल किया, बख्शिश ज्यादा है, अनवरात ज्यादा है, बरकत ज्यादा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये कुरान का इजाद है, ये कुरान की शान है। कुरान अल्लाह ताला ने हमें ऐसी अजीम किताब अता फरमाई है जिस पर अमल करके इंसान दुनिया आखिरत में निजात पा सकता है। कुरान की हकानियत को कुफार ने भी तस्लीम किया, मुशरिकीन ने भी तस्लीम किया। कुरान एक ऐसी इजाद वाली किताब है, इसके सामने मुशरिकीन के बड़े बड़े शुरा बेबस हो गए, बड़े बड़े शुरा आयद हो गए। कुरान ने चैलेंज किया, इसकी सूरत लेकर आओ, एक सूरत इसकी मिसल लेकर आओ, एक ऐद इसकी मिसल लेकर आओ, लेकिन ना ला सके। सूरत कौसर लिख करके खाना कावा पर लटका देगी, कई माह तक लटकी रही। और अब के बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े दानश्वर जो एक एक मजलिस में फिलबदी हजार हजार अशार पढ़ा करते थे, लेकिन कुरान मुकद्दस के छोटी सी सूरत का मुकाबला न कर सके। अल्लाह ने हमें एक ऐसी अलीम किताब दी है जिसको पढ़कर, जिस पर अमल करके, जिसके साथ मोहब्बत और दोस्ती लगाकर दुनिया की तमाम मुश्किलात से भी निजात पा सकता है, मरने के बाद की जिंदगी से भी निजात पा सकता है। दुनिया के हर मसले का हल क़यामत तक के लिए, हर तबके, हर फिक्र, हर इंसान के लिए, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, मशरक में रहने वाला हो, मगरब में रहने वाला हो, पहाड़ों के ऊपर रहने वाला हो, सराव में रहने वाला हो, समंदर में रहने वाला हो, जजीरों में रहने वाला हो, मेरे भाइयों जहां भी रहता है, हर इंसान का हल, जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ने कुरान के अंदर रखा है। क़यामत के दिन कोई ऐसा आदमी शिकवा नहीं कर सकता, या अल्लाह मैं तो फला जगह था, मेरे लिए हल मौजूद नहीं था, लेकिन कुरान ने सारी चीजों का हल रखा है। नबी अलैहिस्सलाम कुरान कुफार को सुनाते, वो बेबस हो जाते थे। एक मरतबा प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम खाना कावा में तशरीफ फरमाए हैं। उतबा अबू वलीद अपने मददगारों से कहने लगा, अगर इजाजत हो तो आज मैं जाकर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो टोक बात करना चाहता हूं। फरमाया सरदार मक्का आपको इजाजत है। तशरीफ ले गए, नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहिए, रेक लगा कर बैठ गए, जिस तरह अरब के बड़े बड़े सरदार बैठा करते थे। फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मक्का की सरदारी चाहते हैं तो सरदारी का ताज आप पे सर पर रख दिया जाता है। अगर आप मालदार होना चाहते हैं, सारा माल इकट्ठा करके आपके हवाले कर देते हैं। अगर आप पर कोई सहर, जादूगर या कोई और ऐसा मसला है, उसका इलाज भी मुमकिन है।
اس طرح گفتگو کرتا رہا، آپ کو سمجھاتا رہا۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے، کیونکہ میرے بھائیوں پیغمبر کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ خدا کی مدد کو پیغمبر لے کر چلتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے مالداروں، بڑے بڑے جاگیرداروں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا۔ فرعون جیسی سپر طاقت جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جاؤ اس کو میرا پیغام دے دے، رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس رب کو تسلیم کر لے۔ جب اس رب کی ربوبیت کو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں للکارا، وہ دبدبا بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا۔ اس طرح میرے بھائیوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے تھے۔ وہ قرآن کے دبدبے اور رعب اور جلالت کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے، فی البدیہی کہتے تھے یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ حامیم سجدہ پڑھی اور اس کے بعد سجدہ کیا، تلاوت فرمائی۔ عتبہ کا رنگ بدل گیا، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، بے چین ہو گیا، اٹھ کر پیارے محبوب علیہ السلام سے زیادہ چاہی جانے لگا۔ تو جب اپنے حلیف اور مددگاروں کی طرف جا رہا تھا، کپی تاری تھی، لرزہ تاری تھا، جسم پر پریشانی کے آثار تھے، بے چینی کے آثار تھے۔ کیوں نہ ہوتے قرآن کی جلالت، قرآن کی حقانیت، قرآن کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے، حقانیت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی مقدس زبان سے قرآن کے سننے کی وجہ سے بے تاب ہو گیا۔ اپنے مددگاروں کو کہنے لگا آج کے بعد اس شخصیت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے شعراء کی گفتگو کو سنا، بڑے بڑے شعراء کے کلام کو سنا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ یہ دیوانے ہیں، نہ مجنون ہے، نہ ساحر ہیں، نہ کسی جادو کا اثر ہے، نہ جنات کا اثر ہے، یہ سچے پیغمبر ہیں۔ آپ انتظار کریں، اہل عرب نے اگر ان کو تسلیم کر لیا، ان کی سرداری تمہاری سرداری ہے، اگر اہل عرب تسلیم نہ کریں گے تمہیں پھر کوئی پرواہ نہیں۔ عتبہ پر اس دن سے اتنا قرآن کی حقانیت، جلالیت کا ایسا دبدبا رو بیٹھ گیا، اس کے بعد کبھی پیارے محبوب کا سامنا نہ کر سکا۔ میرے بھائیوں یہ وہی قرآن ہے جس کو آج کا مسلمان بند کر کے الماری میں رکھ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر اس قرآن کو پڑھتا نبی علیہ السلام کے صحابیات کی طرح تو آسمان کے فرشتے اتر کر تمہیں سلام پیش کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے جنت میں یا نیند میں دکھایا گیا، حارثہ بن نعمان مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتا ہے، اس کے قرآن کی آواز جنت میں آتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ سے سوال کیا، اے حارثہ بن نعمان تو کون مدینہ کی سرزمین پر کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ کہاں جنت عرش اللہ پہ ہے، وہاں تیری صدا پہنچ جاتی ہے، وہاں تیری آواز پہنچ جاتی ہے، تو اپنا عمل تو دکھا، کون سا عمل کرتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے تو بہت سے صحابہ ہیں، بہت سے صحابیات ہیں، لیکن تیرا ایسا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے رب کریم کو تیری ادا اتنی پسند آئی کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر تو قرآن کی تلاوت کرے، تیری آواز جنت والے سنے، جنت کی غلمان سنے، جنت کی حوریں سنے، جنت کی سرزمین پر تیری آواز پہنچ گئے۔ حارثہ بن نعمان عرض کرنے لگے بہت بانہ انداز میں، یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، تہجد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، بڑے بڑے عمال نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک عمل ضرور ہے۔ یا رسول اللہ وہ عمل کیا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کرتا ہوں، دل کی گہرائی سے
جس کی وجہ سے رب کریم کو یہ میری ادا پسند آئی ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس کی آواز جنت میں سنائی دی جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز سامعین، قرآن کے اندر والدین کے حقوق کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا شب قدر، شب برات اور لیلۃ الجیدہ یہ عید کی رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 2 راتیں عیدین کی راتوں کو اللہ کریم کی یاد میں عبادت میں گزار دے، کل قیامت کا دن ہوگا، انسانیت پریشان ہوگی اور اس وقت لوگ دل تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپا رہے ہوں گے، رب کریم جلال القہاریت کے عالم میں ہوں گے، ایسی ہیبت چھائی ہوئی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت وہ بھی عرض کرے گی یا اللہ آج میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا رب نفسی یا رب نفسی۔ صرف ایک شخصیت ہوگی، امام بخاری کہتے ہیں وہ ہمارے نبی دو جہان کے والی سید الکونین حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے فرما رہے ہوں گے یا رب امتی یا رب امتی۔ آج امت اس کی تعلیمات اور سنن کو بھول چکی ہے، اس کے لائے ہوئے قرآن کو بھول چکی ہے، اس کے لائے ہوئے دین اور ارکان اسلام کو اپنی زندگی سے اتار چکی ہے۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے 2 راتوں میں عبادت کرنے والا اس کا دل زندہ ہوگا، رب کریم اس کو اپنے عرش پر بنائیں گے، عرش کا سایہ نصیب کریں گے اور اللہ فرمائیں گے تو نے اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنے چین کو، اپنے بستر کو میری یاد کے لیے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، قیامت کے دن ہولناک مناظر کی وجہ سے، قبر کی وحشت، موت کی سختی، میدان محشر کی اور سختی کی وجہ سے تو نے رات میری یاد میں گزاری ہے، تو آنسو بہاتا رہا، تو روتا رہا، کبھی سجدے میں، کبھی دعا میں، کبھی ذکر میں، کبھی فریاد میں، تو اس دن مجھے یاد کرتا رہا، اس رات مجھے پکارتا رہا۔ آج میدان محشر میں تجھ پر کوئی خوف نہیں ہے بغیر حساب کے جنت میں۔ محنت مزدوری کے لیے تو رات بیداری میں گزار سکتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو رب کریم کی یاد کے اندر 2 راتیں گزار لیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح فرمایا جس آدمی کو اخیر عشرہ میں تاک راتوں کے اندر شب قدر کی سعادت نصیب ہوگی، 84 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن 4 شخصوں کی ان راتوں کے اندر بھی بخشش نہیں ہے۔ ایک والدین کا نافرمان جو مستقل ایک چھوٹی موٹی غلطی ہو جانا، معافی مانگ لینا، لیکن ایسی نافرمانی جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہو، دل دکھایا ہو، بہت سخت قسم کی، اور پھر معافی نہ مانگ سکا، ان سے معاف نہ کرا سکا، اور اس طرح مسلسل نافرمان بڑی نافرمانیوں میں لکھے ہیں، اس کی بھی ان راتوں کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ فرما بردار ہے تو قیامت کے دن بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، فرمایا صحابہ سے رشک کے بارے میں، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کرتا، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا، فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، ادھر سے میری ماں پکارتی یا محمد تو میں کہتا لبیک امی جان، لبیک امی جان۔ میرے بھائیوں، اس لیے حدیث میں فرمایا اس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی والدین کی خدمت کر کے حق ادا نہ کر سکا تو خسارے میں رہا، نام مراد رہا۔ رمضان کا مہینہ پایا اور عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، والدین کو زندگی میں پایا، دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، پھر بھی حق ادا نہ کر سکا تو قیامت کے دن وہ سخت عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے والدین کے حقوق، اللہ نے شرک کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کیے ہیں۔ آج ینگ نسل کی نوجوان والدین کے حقوق سے آ رہی ہیں، یہ قصور ہمارا ہے میرے بھائیوں، ان کو والدین کے حقوق سنائیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، خدا کی عدالت ہوگی، ایک والد کو لایا جائے گا اور اس کے بیٹے کو لایا جائے گا، اور وہ بیٹا بڑا فرما بردار ہوگا، بڑا نمازی ہوگا،
متقی ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، جس کے الفاظ کم ہوئے ہیں، اس کا والد اس کو نصیحت کر رہا تھا، لیکن اس نے ترس نگاہ سے دیکھا، ٹیڑھی نگاہ سے، جیسے ہم ناپسند نگاہ سے، اس کو بات اچھی نہیں لگی، اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں آئی۔ رب کریم نے اس کی زندگی کے سارے اعمال کو ختم کر دیا، فرمایا جاؤ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈالو۔ اتنے سخت وعیدات ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مشکل پیش آئے تو اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعا کرنا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آدمی یہ چاہتا ہے میں مستجابہ دعویٰ بن جاؤں، وہ والدین کی خدمت کرے، والدین کی خدمت کا حق ادا کرے، ان سے دعا لے، ان کی خدمت سے ان کے دل سے نکلنے والی دعا خدا کے عرش سے ٹکراتی ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی دشواری آ جائے، علماء نے لکھا ہے کہ والدین سے دعا کرائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاؤں پکڑ کر کے دعا کریں۔ جو آدمی والدین کے پاؤں پکڑ کر دعا کرتا ہے اسی حالت میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایک جٹ آدمی کا واقعہ لکھا ہے، وہ ایک عالم دین سے کہنے لگے میں مستجابہ دعویٰ ہوں، میں اپنی زندگی کی جو بھی جائز دعا کرتا ہوں میرا رب میری دعا کو قبول کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا رد ہوئی ہو۔ وہ عالم دین بزرگ حیران ہو گئے، فرمایا تیری زندگی کا عمل کیا ہے؟ فرمایا میں روزانہ جا کر رات کو اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، پھر ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر رب کریم کے دربار میں التجا کرتا ہوں، یا اللہ یہ وہ شخصیات ہیں بڑھاپے کے عالم میں، ان کی لاج رکھ کر میری فریاد کو قبول کر، اٹھنے سے پہلے میرا رب میری فریاد کو قبول کر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے والدین کو پایا پھر بھی اس کی خدمت کا حق ادا کر کے جنت کو نہ پا سکا تو قیامت کے دن وہ خسارے میں رہا، وہ نامراد رہا۔ اس لیے والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ پیارے محبوب علیہ السلام اتنا پاکیزہ اسلام اور دین ہمیں دے کر کے گئے ہیں جس کے پیچھے بڑی قربانی ہے، بڑی مشکلات، بڑی دشواریوں کا سامنا کیا ہے۔ سیرت میں لکھا ہے نبوت ملنے کے بعد نبی علیہ السلام 23 سال تک بے چین رہے، امت کے لیے تڑپتے رہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے پیارے محبوب علیہ السلام نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا۔ ازواج محترمات کے گھر میں 3 ماہ گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 2 دن کا فاقہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 2 کلو جو لے کر آتی ہیں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر اس کا آٹا بناتی ہے، پھر اس کی روٹی بنائی، 4 روٹیاں بنتی ہے اور سب کے حصے میں ایک آئی، خود ان کے حصے میں 1 روٹی آئی، اور اس کو جب کھانے لگی دل میں خیال آ گیا میرے محبوب علیہ السلام کو پتہ نہیں کتنے دن ہو چکے ہوں گے کھایا نہیں ہوگا۔ دوپہر کا وقت تھا، دوپٹے اور دامن میں روٹی کو لیا، چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یا رسول اللہ آج فاطمہ خلاف فطرت خلاف قیاس آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا دشواری آئی، کیا پریشانی ہوئی، حاضر خدمت ہوئی۔ محبوب علیہ السلام نے پوچھا اے بیٹی کیسے آنا ہوا؟ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، ساری داستان بیان کی۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے حصے میں 1 روٹی آئی تھی، میرے دل نے چاہا، میرے ابا جان پتہ نہیں کب سے بھوک میں ہیں، اور ان کو رکھا۔ پیارے محبوب علیہ السلام ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 افراد نے 1 روٹی کو کھانا شروع کیا۔ جب لقمہ توڑا پیارے محبوب نے فرمایا اے بیٹی رب کعبہ کی قسم 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ کے پیٹ میں 1 لقمہ نہیں گیا سوائے پانی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آخر باپ بیٹی کی محبت ہوا کرتی ہے، وہ تو وہ ہستیاں تھی جن کے چلنے سے آسمان کے فرشتے بھی سلام پیش کرتے تھے۔
جن کے دیدار کے لیے جبرائیل علیہ السلام جیسی شخصیت بے تاب رہا کرتی تھی، دو کونین کے والی ایسی عظیم شخصیت، لیکن آنسو بہارے ہیں، لیکن امت کو سبق دیا، میں بیٹی تیرے اور میرے درمیان بس ایک رستہ ہے پل صراط کا، اگر اس سے گزر گئے تو ان پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بڑی اعلیٰ ہستی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے انتقال ہوا، عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچے ہیں، وہ بیٹھے رو رہے تھے مسجد نبوی کے سین میں۔ ابن خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، فرمایا اے محبوب علیہ السلام کے چچا، اگر آپ بھی روئیں گے تو امت کو حوصلہ کون دے گا؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دردناک الفاظ ہیں، فرمایا عمر اس بات پر نہیں رو رہا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنے والی ہے، ہر انسان نے مٹی کی تہ میں چلا جانا ہے، زمین کی پشت پر چلنے والے ایک دن مٹی میں چلے جائیں گے، اس پر نہیں رو رہا، اس غم پریشانی سے رو رہا ہوں۔ کوئی مشکل پیش آتی، کوئی دشواری آتی، کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، مدینہ کی سرزمین میں کسی صحابیات کو کوئی پریشانی کا کوئی معاملہ پیش آتا تو پیارے محبوب علیہ السلام کی لخت جگر کے پاس جا کر کے دعا کرایا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ نورانی مبارک چہرے ہاتھ ہیں، جب رب کریم کے دربار میں نبوت کے جگر کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا ان کو خالی واپس نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام کا جگر چلا گیا اور نورانیت چلے گی، وہ برکات چلے گی، اس وجہ سے رو رہا ہوں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا عالم ہوگا، ہمیں تو یہ بھی فکر نہیں۔ قیامت کے دن ہم خدا کریم کے سامنے زندگی کے اعمال پیش کریں گے، اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ بہت مشکل گھاٹیاں ہیں میرے بھائیوں، بہت دشوار گھاٹیاں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا، زندگی کا معاشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب کریم سے عافیت مانگو، بغیر حساب سے جنت میں جانے کا اللہ سے طلبگار رہو۔ اگر حساب شروع ہو گیا، کون سا ایسا انسان ہے جو اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کو دے سکے؟ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنے اعلیٰ عمل ہیں، نہ ایسی عبادات ہیں، ایسے سجود ہیں۔ وہ تو صحابہ جیسی شخصیات تھی، جب سر سجدے میں رکھتے تھے آسمان والے رب کی طرف سے فریاد آ جایا کرتی تھی، اے محبوب ان صحابہ کو کہہ دو سر اٹھا لیں، رب کریم نے ان کی فریاد کو قبول کر لیا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اللہ ان کی فریادوں کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، شخصیت ایسی اعلیٰ تھی، اس لیے شاعر نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلق شہد بھی مشہود بھی، زہر امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہو، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت کو بچھایا گیا، جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا۔ جنت بھی بےتاب ہے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدم بوسی کے لیے۔ ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے تو جنت نہیں چاہیے۔ پیارے محبوب نے فرمایا کیوں؟ فرمایا مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ کا دیدار چاہیے۔ پیارے محبوب نے فرمایا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو تجھے ہر روز میرا دیدار نصیب ہوگا، ہر روز میرا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ عشق رسول ہے، جب انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر ان مادی چیزوں کے انسان نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر نے کہا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت کو بھی یک طرف کہہ کر کے کہا اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے ماننا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ عملی طور پر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے. اللہ تو خود چاہتے ہے تو کیا چاہتا ہے, لیکن اپنے آپ کو بنائے تو صحیح, دل کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے خالی کر دیں. حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے یہ کہہ دیا یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اللہ اس بندے سے محبت کریں گے. جبرائیل علیہ السلام محبت کریں گے, آسمان کے فرشتے محبت کریں گے, زمین کی ساری مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دی جائے گی, صرف ایک مرتبہ یہ کہنے سے یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, حقیقی معنی میں ہو. اس لیے شاعر نے کہا ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا کر بسیرا کرے, میرے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی جگہ نہیں ہے. تو منزل کی جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے؟ ہر آدمی دنیا مادی منزلوں میں پڑا ہوا ہے, لیکن شاعر نے کہا تو منزل کی جستجو میں کیوں کھویا ہوا ہے؟ خود اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے. تکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, قلم آبلہ پا مدہ باقی ہے. عرب پہ ایک شاعر تھا جس نے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں 40,000 اشعار لکھے اپنی زندگی کے اندر. آج کوئی 40,000 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں جو آدمی 40,000 مرتبہ پیارے محبوب علیہ السلام کی شخصیت پر عقیدت کے ساتھ درود پڑھ لے, قیامت کے دن پیارا محبوب ضرور اس کا دامن پکڑ کر کے جنت میں لے جائے. 40,000 اشعار لکھے عربی کے اندر, جس کا اردو شاعر نے ترجمہ کیا ہے, عقیدت کے ساتھ لکھے, اور پھر بھی کہا میں حق ادا نہیں کر سکا. تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, قلم آبلہ پا مدہ باقی ہے. ساری عمر لکھا مدہ باقی ہے, قلم تمام ہو گیا مدہ باقی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صفحہ درست فرمائے.